اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم مزار قطب الدین ایبک کے جو مشکل سوالات ہیں وہ اس لیکچر میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ سوال کیا ہے۔ نظم مزار قطب الدین ایبک کا خلاصہ لکھے، یہ سوال دیا گیا تھا۔ تو خلاصہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ حفیظ جالندھری خاندان علماء کے بانی سلطان قطب الدین ایبک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قطب الدین ایبک کے جاہ و جلال کی وجہ سے دنیا پھر سے خواب غفلت سے جاگ اٹھی۔ اس کے تلوار سے تمام جابر اور ظالم لوگ ڈرتے تھے۔ یہ عظیم شخصیت لاہور کے گمنام کوچے میں دفن ہے، جہاں میں اکثر سکون کی تلاش میں جاتا ہوں اور تخیل کے طور پر میدان جنگ کے حالات دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ باطل کی ایک کثیر تعداد اسلامی فوج سے حالت جنگ میں ہے۔ میں شہیدوں کے چہرے پر خوشی دیکھتا ہوں اور غازیوں کے چہروں پر سکون۔ میں قطب الدین ایبک کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں۔ میں خود کو بھی ان افواج کا حصہ سمجھتا ہوں اور جنگی نعرے لگاتا ہوا شہادت کے آرزو میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کو درست کیجیے گا۔ یہ انتہائی سکون بخش منظر ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی تخیل میں ڈوبا رہوں۔ اس میں قطب الدین ایبک کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ بڑے جو ہے زوراور آدمی تھے، اس کی وجہ سے دنیا جو ہے خواب غفلت سے اٹھی، اس کی تلوار سے ظالم اور جابر لوگ ڈرتے تھے۔ اور میں تخیل میں اس کے مزار پر چلا جاتا ہوں، جہاں میں حق اور باطل کی لڑائی دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی انہی فوج کا حصہ ہوں اور میں بھی شہادت کے آرزو میں آگے بڑھتا رہتا ہوں۔ تو یہ اسی کا خلاصہ آپ آگے پیچھے کر کے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، علم کے سائے میں سلطانی غازی کا بڑھے جانا، سر دشمن پہ افواج حجازی کا چھڑے جانا۔ اس شعر میں سلطانی غازی اور افواج حجازی سے کیا مراد ہے؟ تو اس شعر میں سلطانی غازی سے مراد قطب الدین ایبک ہے، جبکہ افواج حجازی سے مراد مسلمانوں کی فوج ہے۔ رزق پڑھنا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ میں نے شرح میں آپ کو بتایا تھا کہ رزق کی کیا معنی ہے۔ رزق پڑھنا سے مراد جنگی نعرے اور ترانے ہیں، جس سے افواج کا جوش اور ولولہ بڑھ جاتا ہے، وہ حوصلہ مند ہو جاتے ہیں اور اس سے دشمنوں پر ہیبت اور وحشت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو آگے پیچھے۔ مصرے مکمل کرے، وہ جس کے تیغ ہیبتناک سے جہاں نیچے لکیر کھینچی گئی ہے، تو باقی کا حصہ یہی جو کہ چھوڑا گیا تھا، تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جس کے تیغ ہیبتناک سے صفاق ڈرتے تھے، تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میدان، پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے، باہر سے نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں بھی۔ تو جہاں نیچے لکیر کھینچی گئی ہے، تو یہ وہ والا حصہ ہے جو کہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ درزل تراکیب کی وضاحت کریں۔ تو تراکیب اور وضاحت، پرہول میدان یعنی پرہول میدان سے مراد خطرات، ڈر، خوف اور وحشت سے بھرا ہوا میدان۔ فوج باطل یعنی کافروں کی فوج، انکار کرنے والی فوج، اسلام کو نہ ماننے والی فوج۔ فرعون خدائی یعنی جھوٹی خدائی، باطل خدائی۔ صحیح رزق پڑھنا یعنی جنگ اشعار پڑھنا۔ بلند آہنگ تکبیر یعنی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا، اونچی آواز میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ شہیدوں کی خاموشی یعنی شہیدوں کے چہروں پر سکون اور اطمینان۔ تو یہ میں نے معنی لکھے ہیں، اسی کے ساتھ آپ ایک دو جملہ اور ایڈ کر کے اس کا مفہوم لکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو کہ اس مشق میں دیے گئے تھے، جس کا کرنا ضروری تھا۔ باقی کے قطب الدین ایبک کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے بتایا گیا تھا، تو وہ میں لیکچر کے جب میں نظم شروع کر رہا تھا تب میں نے اس کی وضاحت کی۔ وہاں سے آپ دیکھ لیجیے، کچھ مرکبات اس میں دیے گئے ہیں، اور مرکبات جو ہے وہ میں اشعار کی تشریح کرتے ہوئے بیچ میں نے آپ کو بتائے۔ تو امید ہے کہ یہ تمام سوالات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، آگے پیچھے کر کے آپ خود لکھ سکتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ کسی اور نظم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک دا اللہ پامان، خدا اور